السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہی احکام کا آغاز ہم مسئلہ تقلید میت سے آج کرتے ہیں۔ میت کی تقلید کے متعلق توضیح المسائل میں استفتاءات میں پہلا باب لکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ تقلید میت ایک اختلافی مسئلہ ہے فقہا کے درمیان۔ اس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ ایک کو ہم تقلید میت ابتدائی کہتے ہیں کہ شروع سے ہی انسان کسی میت فقی کی تقلید کرنا چاہتا ہے، جیسے شیخ طوسی کی یا شیخ صدوق الرحمہ کی کوئی تقلید کرنا چاہے، تو اس بارے میں مشہور فقہا کا یہ موقف ہے کہ یہ تقلید ابتدائی جائز نہیں ہے۔ جو بحث ہے وہ تقلید بقائی کے متعلق ہے کہ وہ زندہ کی تقلید کرتا تھا، لیکن وہ فقی جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو اب یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا وہ اس کی تقلید کے اوپر باقی رہ سکتا ہے یا باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ مسئلہ بھی فقہا کے درمیان اختلافی ہے، اور اس مسئلہ میں انسان کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ جب اس کا فقیہ اس دنیا سے چلا جائے تو وہ اس مسئلہ میں کہ کیا میرے لیے اپنے فقیہ کے تقلید پہ باقی رہنا جائز ہے جائز نہیں ہے، وہ زندہ فقہا میں سے عالم فقیہ کو دیکھے، یعنی زندہ فقہا میں سے وہ دیکھے کہ کون سا ایسا فقیہ ہے کہ جو سب سے زیادہ علم کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے اہل علم کے ہاں جو ہے وہ شہرت رکھتا ہے، تو وہ اس کی طرف رجوع کرے گا اس مسئلہ میں۔ تو جب اس مسئلے کی طرف رجوع کرے گا تو وہ جو اس کو رہنمائی دے گا اسی کے مطابق چلے گا۔ تو چونکہ یہ بات اہل تشیع کے ہاں حوزہ علمیہ قوم ہو یا حوزہ علمیہ نجف اشرف ہو، وہ مشہور ہے اہل خواص کے درمیان، علماء کے درمیان، کہ سید سیستانی دامت ظلہ العالی وہ عالم الفقہا ہیں، یا ان کی فقاہت کے اوپر کافی سارا اتفاق ہے، تو لہٰذا اس مسئلے میں سب کو جو ہے وہ سید سیستانی دامت ظلہ العالی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور ان سے رہنمائی لینی پڑے گی۔ تو میں یہاں پہ سید سیستانی دامت ظلہ العالی کا موقف واضح کر دیتا ہوں کہ تقلید بقائی کے متعلق انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا، منہاج الصالحین میں بھی ہے، توضیح جامع فارسی میں بھی ہے، کہ اگر تو آپ جس فقی کی تقلید کرتے ہیں اس کو آپ عالم اور افقہ فقی سمجھتے ہیں تمام فقہا کی نسبت سے، کہ ابھی ہم پریکٹیکلی یہ کہیں کہ جو مرحوم سید آیت اللہ سید علی خامنہئی رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جو ہے وہ تمام فقہا کی نسبت سے عالم اور افقہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے تھے، تو ان کے لیے واجب ہے کہ جو بھی اختلافی مسائل ہیں سید سیستانی کے درمیان اور سید علی خامنہئی قدس سرہ کے درمیان، وہ اختلافی مسائل میں اپنے فقیہ کی تقلید کے اوپر باقی رہیں گے، یعنی ان کے اوپر واجب ہے ان کی تقلید کے اوپر باقی رہنا، کیونکہ وہ اپنے ہی فقیہ کو اعلم الفقہا، سب فقہا سے کی نسبت سے زیادہ عالم سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے واجب ہو جائے کہ ان مسائل کے اوپر باقی رہنا۔ جیسے خدا آیت اللہ سید علی سیستانی کو طول عمر عطا فرمائے ہے کہ جب وہ دنیا سے جائیں گے تو ان کے مقلدین اگر ان کو عالم الفقہا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نسبت سے کوئی ابھی زندہ فقیہ عالم نہیں ہے، تو وہ بھی اختلافی مسائل میں انہی کی تقلید کے اوپر باقی رہیں گے۔ تو بالکل یہی صورتحال یہاں پہ رہے گی کہ جو سید علی خامنہئی خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جو ہے وہ عالم الفقہا سمجھتے ہیں، تو ان کی تقلید کے اوپر کیا باقی رہیں گے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عالم الفقہا نہیں ہے، یعنی تمام فقہا کی نسبت سے زیادہ فقاہت نہیں رکھتے، تو پھر ظاہری بات ہے شروع سے ان کی تقلید درست نہیں تھی، تو ان کو سید سیستانی دامت ظلہ العالی کی طرف آنا پڑے گا اگر وہ ان کو عالم الفقہا سمجھتے ہیں۔ تو یعنی بنیادی اور مرکزی بحث سید سیستانی دامت ظلہ العالی کے فتویٰ کے مطابق یہی ہوگی کہ کیا آپ اپنے مرحوم اور میت فقیہ کو تمام فقہا کی نسبت سے عالم سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے۔ اگر عالم سمجھتے تھے اور اب بھی آپ کے مطابق زندہ میں سے کوئی ایسا فقیہ نہیں ہے جو فقاہت میں ان سے بڑھ کے ہو، تو آپ کے لیے اختلافی جو فتاوی ہوتے ہیں ان میں ان کی تقلید پہ باقی رہنا واجب ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ میں آخر پہ یہ بیان کرتا چلوں کہ تقلید کوئی نیت وغیرہ کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اس میں عمل کا نام ہوتا ہے، کہ جب آپ اختلافی فتویٰ پہ عمل کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ تشخیص کرنا ہوتی ہے کہ میں کس فقیہ کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، جیسے کہ روزے کے بند ہونے کا مسئلہ، افطار کا مسئلہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اس میں آپ میت کی تقلید پر باقی رہیں یا کسی کی بھی تقلید کریں تو اس میں ایشو نہیں رہتا۔ سارے کے سارے ایشو آتے ہیں جہاں پہ فقہا کے فتاوی اور تحقیق میں اختلاف ہوتا ہے،
تو وہاں پہ آپ کو پھر یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ میں ایسے فقih کے مطابق چلوں جس کی فقاہت اور جس کی عالمیت کیا ہے میرے لیے واضح ہو یا میں اس کے پر مطمئن ہوں۔